پاکستان کے بحری شعبے سے ایک کے بعد ایک اچھی خبر۔ پورٹ قاسم دنیا کے ٹاپ 5 سب سے زیادہ بہتری دکھانے والے کنٹینر پورٹس میں شامل۔ دوسری جانب ورلڈ بینک اور S&P گلوبل CPPI 2025 میں پورٹ قاسم نے مجموعی عالمی درجہ بندی میں 56ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ بات کریں گے وسیم افتخار سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کی بحری شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ یہ سنگ میل یہ ہے کہ پورٹ قاسم دنیا کے ٹاپ 5 سب سے زیادہ بہتری دکھانے والے کنٹینر پورٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک اور S&P گلوبل CPPI 2025 میں پورٹ قاسم نے مجموعی عالمی درجہ بندی میں 56ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان پورٹ قاسم کو بتانا ہے کہ پورٹ قاسم کا CPPI اسکور 2020 میں 8 سے بڑھ کر 2025 میں 7.8 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 52 پوائنٹ سے نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عملی کارکردگی، بہتر استعداد اور مسلسل جدت کاری نے پورٹ قاسم کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں بہتری ممکن بنائی ہے۔ پورٹ قاسم پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے ایک اہم گیٹ وے کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کر رہا ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کی مضبوط اور پائیدار بلیو اکانومی ویژن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ جنید اللہ خان ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کے MC تعینات۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گریڈ 19 کے افسر جنید اللہ خان تقرری کے منتظر تھے۔ جنید اللہ خان ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کے MC تعینات۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سید رضوان احمد سے بات کریں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیے جنید اللہ خان ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کے MC تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ SCUG سروس گریڈ 19 کے افسر ہیں یہ جنید اللہ خان، جو کہ تقرری کے منتظر تھے۔ جنید اللہ خان اس سے قبل بھی ڈائریکٹر جنرل باغات کے MC جو ہے وہ خدمات فراہم کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ قائد آباد میں قلت آب کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ علاقہ مکینوں نے نیشنل ہائی وے کے دونوں ٹریک کو ٹریفک کے لیے بند کر کے ہونے والا احتجاج کیا۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے شایان علی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے قائد آباد منزل پمپ پر، جہاں پر جو ہے اب سے کچھ دیر قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ایک احتجاج کیا جا رہا تھا پانی کی عدم فراہمی کے تحت۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائد آباد کے کئی علاقے ہیں جہاں پر جو ہے گھروں میں پانی نہیں آتا، جس کے تحت جو ہم دیکھ رہے تھے کہ علاقہ مکین کی جانب سے جو یہاں پر احتجاج کیا گیا۔ اس وقت جو ہے فیروز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ UC چیئرمین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے گھروں میں نہیں آ رہا، جس کی باعث جو آپ نے احتجاج کیا ہے اور نیشنل ہائی وے جو ہے دونوں ٹریک بند کر دیے گئے تھے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، 1 مہینے سے اس علاقے میں پانی نہیں آ رہا۔ بارہا واٹر بورڈ کے افسران کو اطلاع دی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس علاقے میں کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے میئر صاحب سے بھی یہ بات کی ہے کہ یار یہ مسئلہ کا حل کرائیں، لیکن میئر صاحب نے بھی ان کو کہا، لیکن واٹر بورڈ کے جو افسران ہیں انہوں نے یہاں پہ نہیں توجہ دی۔ یہ مجبوراً ہمیں آج کال دے کر کے یہ احتجاج کرنا پڑا۔ اچھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ احتجاج کے دوران جو ہے دونوں ٹریک بند کر دیے گئے تھے اور آپ لوگ جو ہے وہ رہنما سمیت جو ہے تمام تر کارکنان اور علاقہ مکین یہاں پر روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اب آپ سے جو ہے ڈپٹی میئر کی میرے خیال سے بات چیت ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے احتجاج ختم کر دیا ہے یا احتجاج جاری رہے گا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ سلمان مراد صاحب نے کہا کہ کل آپ MD صاحب کے پاس آ جائیں، جو بھی آپ کے یہ مطالبات ہیں ہم اس کو انشاءاللہ حل کروائیں گے۔ نہیں حل کروائیں گے ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بھی واضح کرتے ہیں کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ پانی نہیں پہنچ رہا جس کی وجہ سے احتجاج کیا گیا؟ سر، یہ لانڈی کا علاقہ 36 بھی ہے، فیچر کالونی، مانسیرا کالونی، شیر پاو ہے، مسلم آباد ہے، یہ مظفر آباد کالونی ہے، یہ مسجد کالونی، یہ سارے ایریا متاثر، معین آباد ہے، فردوس، کافی ایریا متاثر ہے۔ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے، پانی نہ دیا گیا تو دوبارہ احتجاج کیا جائے گا؟ دوبارہ انشاءاللہ ہم ہائیڈنٹ پہ بیٹھیں گے، کیونکہ دیکھیں یہاں سے گزر کے پانی جاتا ہے ہائیڈنٹ پہ، راستے میں جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو پانی نہیں ملا، ہائیڈنٹ پہ کہاں سے پانی پہنچ رہا ہے، تو انشاءاللہ میں دوبارہ ہائیڈنٹ بند کروں گا فیچر کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ فیروز خان صاحب موجود ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کو جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے، جو کہ سلمان عبداللہ مراد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل ان کی میٹنگ بھی جو ہے وہ طے کی گئی ہے، جس کے تحت جو ہے آج احتجاج ختم کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان کے مطالبات جو ہے نہ مانے گئے تو دوبارہ احتجاج کی کال دی جائے گی اور دونوں ٹریک بھی بند کیے جائے گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر ٹینکروں کے خلاف جو ہے احتجاج مزید وسیع کیا جائے گا۔ جی، کراچی میں بھتہ خوری کے خلاف پولیس کی کارروائیوں کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رواں سال شہر قائد میں بھتہ خوری کے 44 واقعات رپورٹ ہوئے۔
जिनमें से 38 मुकदमात में मुल्ज़मान की शनाख्त कर ली गई, जबकि 86% मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। दुर्र शहवार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में भत्ताखोरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों से मुतालिक जो है रिपोर्ट सामने आ गई, जहां रवा साल शहर कायद में भत्ताखोरी के 44 रिपोर्ट जो वाक़यात है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 38 मुकदमात में मुल्ज़मान की शनाख्त कर ली गई, जबकि 86% जो मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भत्ताखोरी की वारदातों में 57 मुल्ज़मान जो मुलविस पाए गए हैं, जिनमें से 36 मुल्ज़मान के मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पुलिस मजमूई तौर पर 42 भत्ताखोरों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जिसके सिंध पुलिस की मुबैना मुकाबलों में 2 भत्ताखोर हलाक और 6 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। ताहम इंटरपोल से रेड वारंट जारी होने के बावजूद वसीला लाखों समेत 3 मजलूम भत्ताखोरों की गिरफ्तारी ताहाल पुलिस की जानिब से अमल में नहीं आ सकी, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मखलूक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुनशियात के सौदागरों या स्मगलिंग के धंधे से वाबस्ता अनासर, सिंध पुलिस ने जराइम के इन नेटवर्क्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। कराची समेत सिंध भर में जारी क्रैकडाउन के दौरान रवां साल के पहले 5 माह में 7,550 से ज़ायद मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। कारोबार के खात्मे की जंग, मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। कराची समेत सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिंध पुलिस की जानिब से रवां साल के 5 माह के दौरान ड्रग डीलर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। IG ऑफिस से मनशियात फरोशों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी गयी। 5 माह के दौरान मजमूई तौर पर 7,550 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कराची समेत सिंध भर में 441 मरकजी सप्लायर्स की निशानदेही की गई थी, जिनमें से 308 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 मुल्जिम हलाक हुआ। पुलिस की जानिब से ऑनलाइन मनशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गयी, जिसमें 97 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने में मुलविस 15 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह के दौरान मनशियात फरोशों के खिलाफ 5,900 छापे मारे गए, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ अब तक 6,269 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से अब तक करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद की जा चुकी है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। FBI के छापों और सेक्शन 175C के खिलाफ सोने के ताजरों का तारिक रोड पर एहतजाज। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स कासिम शिकारपुरी ने कहा कि ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन हरासानी और नाजायज शराइत को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। FBR की कार्रवाइयों और सेक्शन 175C के खिलाफ तारिक रोड पर गोल्ड के ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सेक्शन 175C नामंजूर के नारे लगाए। FBR का काला कानून चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स कासिम शिकारपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान में आज सुनारों की दुकानें बंद हैं। गुज़िश्ता 6 माह से FBR के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम उन्हें सिर्फ तसल्लियां दी जा रही हैं। आज पूरा कराची हमारा बंद है, पूरा कराची नहीं पूरा सिंध बंद है, हैदराबाद पूरा बंद है, पूरा हैदराबाद बंद है, नवाबशाह बंद है, पेशावर बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान हमारा बंद है। अभी तो हमने सिर्फ कुछ शहरों को हमने बंद किया है, सिंध को बंद किया है। अगर ये FBR आपको जैसा पता है कि हम पिछले 6 महीने से FBR के यहाँ इस्लामाबाद में जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, और हर मीटिंग में हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है। कासिम शिकारपुरी ने इल्जाम आयद किया कि FBR टैक्स लेने की बजाय रिश्वत को तरजीह देता है। मार्केटों में इस तरह छापे मारे जाते हैं जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हों। आपकी जो नाजायज डिमांडें हैं, जो आप करोड़ों रुपए में आप मांग रहे हैं, पहले आप लाखों में थे, अब करोड़ों में, तो हम आपको ये रिश्वतखोरी नहीं करने देंगे, हम आपको रिश्वत नहीं देंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक POS मशीन खराब होने पर तारिक रोड की दुकान सील करना ज्यादती है। सेक्शन 175C और POS निजाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, उन्हें फौरी खत्म किया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अदालती अहकामात पर सिंध हुकूमत की जानिब से डिसेबल कोटे पर मुलाजमतों की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। जिला सेंट्रल में हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की 7 आसामियों पर इंटरव्यूज जारी हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
معذوری نہیں صلاحیت اصل پہچان، روزگار کی امید جاگ اٹھی۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے دفتر میں ہونے والے انٹرویوز میں مختلف معذور امیدواروں نے بھرپور امید کے ساتھ شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 عاصم عباسی کی نگرانی میں امیدواروں کی اہلیت اور قابلیت کا جائزہ لے رہی ہے۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھرتیوں کا آغاز خوش آئند اقدام ہے، جس سے اسپیشل پرسنز میں امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ اس بار ہم لوگ کو بہت امید ان لوگوں نے دلائی ہے جو ہم نے کیس جیتا ہے اس پہ کہ ہماری جابز ہو جائیں گی، اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ جو ہے نا ہماری جابز کے لیے کچھ کر لیں۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں ڈسیبل کوٹے پر بھرتیوں کا تسلسل نہ صرف ان کے معاشی مسائل کم کرے گا بلکہ انہیں معاشرے میں باوقار مقام دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھرتیوں کے عمل کو شفاف اور جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ مستحق افراد کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جاب DEPD میں لگے تاکہ میں اپنے محکمے میں رہتے اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے آسانی سے ان کو سرو کر سکوں۔ اسپیشل پرسنز نے امید ظاہر کی کہ حکومت اور متعلقہ ادارے عدالتی احکامات کی روح کے مطابق بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کریں گے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اورنگی ٹاؤن میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور بلدیاتی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے عزاداروں کو سہولیات کی فراہمی اور جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے خصوصی اقدامات جاری ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ محرم الحرام کے لیے اورنگی ٹاؤن تیار، عزاداروں کے لیے خصوصی سہولتیں، روشنی، صفائی، پانی، سب ہائی الرٹ۔ اورنگی ٹاؤن میں محرم الحرام کے دوران عزاداروں کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے صفائی، روشنی، پانی اور سیکیورٹی سمیت تمام بلدیاتی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی، تاہم علاقے میں پانی اور بجلی کے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے عشرہ محرم کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے اور میئر کراچی سے پانی کے بحران کے فوری حل کی درخواست کی گئی ہے۔ سر میں پہلے یہ بتا دوں کہ کئی نے بہت ظلم کیا ہوا، میں CM سندھ سے مراد علی شاہ صاحب سے جو ہے پرزور اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے جو ہے اس محرم الحرام میں 1 سے 10 تاریخ تک جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے کلوز کیا جائے، ختم کیا جائے، اور پانی کا جو ہے ہمارے میئر کراچی صاحب جو ہے چیئرمین ہے واٹر بورڈ کے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی پانی کا بھی جو ہے ہمارے جو بھی یہاں کے مسائل وہ حل کریں گے۔ دوسری جانب وائس چیئرمین UC 5 سہیل خان کے مطابق تمام UCs کے منتخب نمائندے جلوسوں اور مجالس کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی مسئلے کا فوری حل ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس، نکاسیاب اور دیگر بلدیاتی امور کے لیے عملہ فیلڈ میں متحرک ہے تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء صاحب کی طرف سے کل ایک اجلاس بلایا گیا تھا جس میں تمام مارگاؤں کے منتظمین کو انوائٹ کر کے ان کے جو بھی ایشوز تھے، پرابلمس تھی، اس کے بارے میں ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے جتنے بھی ہماری UC کے وائس چیئرمین ہیں ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ جس UC میں جو بھی مارگاہ ہے یا ان کے جو جلوس ہیں، مجالس ہیں، ان کو فوری طور پہ جا کے وزٹ کیا جائے، انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے اور جو بھی ان کے بنیادی ایشوز ہیں جتنے ممکن ہو سکے ٹاؤن کی سطح پہ اس کو حل کیا جائے۔ اورنگی ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران پرامن اور محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ منتخب نمائندے اور بلدیاتی عملہ 24 گھنٹے فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ بڑے اہداف کا اعلان، سرمایہ کاروں کی تعداد 25 لاکھ تک لے جانے کا ہدف سامنے آ گیا۔ مارکیٹ میں استحکام اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کے دعوے بھی ہونے لگے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بڑے اہداف کا اعلان، 25 لاکھ سرمایہ کاروں کا ٹارگٹ، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گونگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چیئرمین SCCP ڈاکٹر کبیر احمد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر سے بھی ملاقاتیں کی، جبکہ تقریب میں معروف کاروباری شخصیات عارف حبیب، جہانگیر صدیقی اور منیر کھانانی بھی موجود تھے۔ چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج روہیل محمد نے کہا کہ جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کے باوجود اسٹاک ایکسچینج نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد
मार्केट की कारकर्दगी से झलक रहा है। रवां साल गुज़श्ता 2 दिहाइयों के मुकाबले में सबसे ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, जबकि कैपिटल मार्केट्स डेवलपमेंट फंड के कयाम पर SCCP का शुक्रिया भी अदा किया। Step by step, Pakistan is also taking the rightful place in its world well-regulated markets, moving to a faster settlement cycle and alongside leading global exchanges and earning full membership of the World Federation of Exchanges. The world is beginning to look towards Pakistan once again, and we intend to give it every reason to keep looking. चीफ एग्जेक्टिव फारूक सब्जवारी ने बताया कि सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 5,63,372 तक पहुंच चुकी है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 अरब रुपए तक रिकॉर्ड की गई। So they are constantly nagging us what improvements need to be made to bring more investors to the fore. I'm also enlightened to tell you a number of new brokers have also come into the fray. I remember on my first visit to Lahore and to Islamabad. चेयरमैन SCCP डॉक्टर कबीर अहमद बोले कि इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं और इनका हदफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद को 25 लाख तक ले जाना है। The outside companies will be able to come in, the reinsurance companies will be able to come in, it'll create more competition in the market, perhaps diversified products. One of the recent development was integration of market motor insurance repository with Punjab and Sindh excise taxation. मुकर्ररीन के मुताबिक सरमायाकारों की तादाद में इजाफा और मार्केट में बेहतरी के रुझानात मुस्तकबिल में कैपिटल मार्केट के मजीद इस्तेहकाम और वसअत की अक्कासी करते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।